السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تہجد کی حالت میں نماز کی حالت میں کیا تہجد کے دوران نماز کی حالت میں دعا مانگنا جائز ہے؟ تہجد کے بعد اگر ہم دعا مانگیں، تہجد کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اور تہجد کے دوران اگر ہم دعا مانگیں گے، نماز کے اندر ہی اگر ہم دعا مانگیں تو کیسے دعا مانگیں؟ کیا ہم اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں نماز کی حالت میں؟ تو یہ ساری باتیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، تہجد کی حالت میں نیت ہم نے تہجد کی باندھ رکھی ہے، تہجد کی نماز کے دوران ہی اگر ہم دعا مانگنا چاہیں تو دعا مانگنا جائز ہے، اور وہ دعا سجدے کی حالت میں مانگی جائے گی۔ جب ہم نماز تہجد کا سجدہ کریں گے تو سجدے کے دوران آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ یوں ہتھیلیوں کا رخ اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ سجدے کی حالت میں ہتھیلیوں کا رخ نیچے زمین کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب ہم سجدے کی حالت میں دعا مانگتے ہیں تو بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ بھی اوپر کر لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں جب ہم دعا مانگیں گے نماز کی حالت میں، تو ہتھیلیوں کا رخ نیچے ہی رہے گا، زمین کی طرف ہی رہے گا۔ تو اس دوران بعض لوگ جب دعا مانگتے ہیں تہجد کی حالت میں نماز کے دوران، تو ہم اپنی زبان میں دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی فارسی بولنے والا ہے تو فارسی میں، کوئی اردو بولنے والا ہے اردو میں، پشتو بولنے والا پشتو زبان میں، تو اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ اگر نماز کے دوران ہی تہجد کے اندر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ اس دوران جو دعا مانگیں گے وہ عربی زبان میں دعا مانگیں گے، عربی زبان کے اندر آپ دعا مانگیں گے، اور عربی دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں، حدیث مبارکہ میں ہیں، وہ دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعائیں ہیں۔ اسی طرح ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ دعا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دیکھیں عربی دعائیں ہیں، عربی دعائیں جو آپ کو یاد ہوں تو عربی میں دعائیں مانگیں، عربی کے اندر دعا مانگیں۔ رزق کے حوالے سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یہ دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کو جو ہے یاد کر لیں، ان دعاؤں کو جو ہے نماز کی حالت میں عربی دعائیں جو ہیں وہ ہم مانگیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی دعائیں ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعائیں حدیث مبارکہ میں ہیں۔ تو ان دعاؤں کو آپ جو ہے مانگ سکتے ہیں عربی زبان میں، تو اس طرح جائز ہے۔ لیکن اگر آپ عربی زبان کے علاوہ اپنی زبان میں مانگیں گے، اردو میں، پشتو میں، بلوچی میں، سندھی میں، انگریزی زبان میں، کسی بھی اپنی زبان میں اگر مانگیں گے تو وہ درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ کہ نماز کے دوران آپ عربی دعائیں جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نماز کے علاوہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگے ہیں، ابھی آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں بلکہ ویسے ہی آپ نے سجدہ کر لیا اور سجدے کی حالت میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں آپ سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگیں اور اپنی زبان میں بھی مانگیں، کیونکہ اب آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں بلکہ آپ نے دعا کے لیے سجدہ کیا ہے۔ تو اس دوران بھی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہتھیلیاں تو رخ رہے گا، اور آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں تو اس نماز کے علاوہ جو سجدہ کریں گے اس میں آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ تو تہجد کی حالت میں دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا۔ اور اگر تہجد کا ہم سلام پھیر لیں،
تہجد کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا مانگیں گے تو اس میں ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں گے اور سینے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے اور اپنی توجہ پوری جو ہے دعا کی طرف ہو، اور یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور کر کے دعا مانگیں، پوری توجہ کے ساتھ مانگیں۔ اس میں جو ہے جسم کو کھجانا، اس میں ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنا، چٹخارے نکالنا، انگڑائی لینا، یہ چیزیں اس میں نہ ہوں، بلکہ پوری توجہ نماز دعا کی طرف ہونی چاہیے۔ خشوع اور خضوع سے دعا مانگنی چاہیے، ہو سکے تو رونے والا انداز بنا کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے والی شکل بنا کر دعا مانگیں، آہوزاری سے دعا مانگیں، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اول آخر دعا کے درود شریف پڑھ لیں اور گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، میرے جتنے گناہ ان کو معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اور پھر آپ اپنی حاجتیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، پھر اس کے بعد آپ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ تو اس طرح آپ دعا مانگیں گے، اپنی حاجت مانگیں تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اور جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ وہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ سب ہمیں مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی منشا اور بندے کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دعا قبول نہیں فرماتے، تو اس لیے اس پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے، اور دعا انشاءاللہ تہجد کے وقت جو مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔